میں نے پہلے گزارش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا پھسلایا، لیکن کائنات کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند الفاظ سکھلائے، اور وہ کلمات، وہ الفاظ ہمارے لیے آج بھی سبق ہیں۔ اگر آج بھی ہم ان الفاظ کے ساتھ کائنات کے رب کے دربار کے اندر حاضر ہو کر، سر بسجود ہو کر، کھڑے ہو کر، قیام کی حالت میں بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وترحمنا، اور تو نے ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل نہ کی، لنکونن من الخاسرین، ہم بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اپنا یہ معمول بنا لیجئے، یقین کیجئے جو استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سفر میں، حضر میں، گھر سے باہر، دکان میں، آفس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، صرف یہی کلمات کہتا رہتا ہے سچے دل سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے، میری بخشش کر دے، تو یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ جس انسان نے 99 قتل کیے تھے، پتہ چلا فلاں بستی کے اندر ایک انسان ہے، وہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے، اس کے پاس گیا، لیکن اس نے کہا تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے، لیکن پھر کسی نے سمجھایا کہ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ بڑے ہی نیک لوگ انسان ہیں، بڑے ہی پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہاں کا عالم دین ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا ہاں تمہاری بخشش اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شفقت محبت کرنے والا ہے، لیکن میں کہتا ہوں 70 مائیں تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی اپنے بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے، یہ بندہ ہے جس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری، اپنے آپ کو مجبور کیا، اپنے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کیا، اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا دیا۔ اس نے سمجھایا فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے رہنے والے نیک ہیں، پارسا ہیں، ارادہ کیا ہے نیکی کا، گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا ابھی ارادہ کیا ہے، ابھی سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، سر بسجود ہو جاؤں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لوں، مجھے کائنات کا رب معاف کر دے گا، ابھی نیت کی ہے، دل میں ارادہ کیا ہے، توبہ نہیں کی۔ گھر سے نکلتا ہے، بستی سے نکلتا ہے، رستے میں روح پرواز کر جاتی ہے۔ جس بستی سے نکلا ہے وہ بستی کا سفر تھوڑا طے کیا ہے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا ہے، وہ سفر ابھی بہت زیادہ ہے، جنت والے فرشتے بھی آگے، جہنم والے فرشتے بھی آگے۔ اب دیکھیے کائنات کے رب کی رحمت، کس طرح کائنات کے رب کی رحمت اپنے بندے کے اوپر حاوی ہوتی ہے، نچھاور ہوتی ہے، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یقین کیجئے، کوشش تو کیجئے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان اگر نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے ہموار کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ جس بستی سے نکلا، گناہگار لوگوں کی بستی سے نکلا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا ہے، گناہگاروں کی بستی کو چھوڑا، ابھی تھوڑا سفر طے کیا، روح پرواز کر گئی، جنت کے فرشتے بھی آگے، جہنم کے فرشتے بھی آگے، تو کائنات کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے رجوع کرنے کے لیے آ رہا ہے، میری طرف گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر ندامت ہے،
پریشانی ہے کہ اگر میں ایسی حالت میں مر گیا تو کائنات کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو کائنات کے رب کی رحمت جوش میں آئی، جس بستی کو چھوڑا تھا اس بستی کا فاصلہ زیادہ کر دیا، جس بستی کی طرف جانا تھا اس بستی کا فاصلہ کم کر دیا، زمین کو سکیڑ دیا، زمین کو تنگ کر دیا، زمین کو ناپا گیا۔ ایک فرشتے نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس انسان کو جنت کا حقدار بنا دیا گیا، اس انسان کو معاف کر دیا گیا، اس انسان کے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر کے اس کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس توبہ استغفار کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سر بسجود ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ چند ایام باقی ہیں، چند ایام باقی ہیں، چند لمحے باقی ہیں، چند سیکنڈ باقی ہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب کسی کی زندگی کا اینڈ ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان ہو جائے۔ اس لیے انبیاء کرام کے طریقے کو اپنائیے، ان کا سیوا تھا توبہ کرنا، ان کا طریقہ تھا توبہ کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ دیا، رستے میں سفر کیا، کشتی کے اندر سوار ہوئے، جیسا بھی معاملہ پیش آیا کشتی والوں نے اٹھا کر سمندر کے اندر ڈال دیا۔ سمندر کے اندر مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا۔ وہ اندھیر کوٹھری حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، کسی کی ہٹ نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں، اگر پکارنا چاہتے تو اپنے سے پہلے بڑے بڑے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو پکار سکتے تھے مدد کے لیے، لیکن انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گڈا ٹوپ اندھیروں کے اندر اگر پکارا تو کائنات کے رب کی ذات کو پکارا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، لہٰذا میں نے خود اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، توبہ استغفار، اس کے بدلے میں اجر و ثواب، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ اکبر کبیرہ، 29واں سپارہ سورۃ النور، رب کائنات فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ 3 آیات ہیں، وہ 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ادار نہیں رکھتا، یہ یقین کر لیجئے۔ میں یقین کیجئے، یہ فخر والی بات نہیں، میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں، میں نے اس فارمولے کو آزمایا ہے، میں نے اس نسخے کو آزمایا ہے۔ جو نیکی خود کرتے ہو وہ لوگوں کو بھی بتلاؤ کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جب سے میں نے یہ آیت مبارکہ سنی، کسی عالم دین سے سنی یا خود پڑھی، جو بھی معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں آپ اعلان کر دیجئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ان سے کہہ دیجئے اپنے رب سے بخشش طلب کیجئے، وہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی زیادہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ادار نہیں رکھتا۔ بخشش تم طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرسل السماء علیکم ادرارا، گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، اس کے بدلے میں آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل فرماؤں گا۔ یہ پہلا انعام ہے۔ اب آگے دیکھیے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جس کے پاس مال نہیں ہے، مال کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، نیک اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں رحمت کی بارش بھی نازل فرمائے گا،
مال کی کمی کو بھی پورا کرے گا، اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے ہم فروٹ منڈی چلے جائیں اور ایک ہی ساتھ ساری فروٹ منڈی کے سارے پھل اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئیں؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ کائنات کا رب اپنے بندے کے ساتھ ادار نہیں رکھتا۔ کائنات کا رب کہتا ہے تم استغفار کرو، میں موسلا دھار بارشیں، رحمت کی بارشیں بھی نازل کروں گا، مال کی کمی ہے اس کو بھی پورا کروں گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کل قیامت کے دن ان باغات کا مالک بناؤں گا جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ 24 رمضان المبارک، آج 25ویں رات ہے لیلۃ القدر کی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معافی کا قلم پھیر دیں گے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی اپنی کتاب سیر الاعلام والنبلاء کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بستی سے نکلتے ہیں، یہ استغفار کا اجر و ثواب بتانے لگا ہوں کہ جو من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا رہتا ہے سچے دل سے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہوگی، تم نے کون سا سچے دل سے معافی مانگی ہے؟ وہ کائنات کا رب تمہارے ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دل کے راز کو جانتا ہے، تمہاری نیت سے واقف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ استغفار کرنے کا بدلہ دیکھیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کی کمی وہ بھی پوری ہوئی، اولاد کی کمی وہ بھی پوری ہوئی، اور اعمال اتنا دیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیا کہ جو اس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں۔ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بستی سے دور چلے جاتے ہیں، کسی دوسری بستی میں مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، واپسی کا راستہ ممکن نہیں۔ مسجد کی انتظامیہ سے کہتے ہیں مجھے یہاں تھوڑی دیر ٹھہرنے، میں نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا فجر کی نماز کے بعد، لیکن مسجد کی انتظامیہ نے انکار کر دیا۔ جیسے آج ہمارے بھی کچھ اصول ہیں، ہمارے بھی معاشرے کے اندر ایسا ہی کچھ اصول قانون بنے ہوئے ہیں، ہم کسی اجنبی کو ٹھہرنے نہیں دیتے مسجد کے اندر۔ خیر، وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا کام تھا تندور کے اندر روٹیاں لگانا، نان بھائی، روٹیاں لگانے والا۔ اس نے کہا اس انسان کو کیوں جھڑکتے ہو، اس کو میرا مہمان بننے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا، گھر چلا جاتا ہے، بستر پہ چارپائی بچھائی، بستر بچھایا، بستر لگا کے دیا، برتن میں آٹا ڈالا، آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے استغفر اللہ، یہ آٹا گوندھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یقین کیجیے جی، یہ آج اگر ہم بھی اور ہمارے گھر کی خواتین بھی اس کام کو اپنا معمول بنا لیں، آٹا گوندھتے ہوئے الحمدللہ استغفر اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو کیسے نہیں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، کیسے نہیں سکون آئے گا۔ امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم استغفار کر رہے ہو، کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی تحفہ بھی دیا ہے، کچھ اپنا انعام و اکرام بھی نازل کیا ہے؟
اس آدمی نے عرض کی میں آپ کو جانتا نہیں، آپ اجنبی ہیں؟ یقین کیجئے اس آدمی نے کہا کہ جب سے استغفار کو من لازم الاستغفار جعل اللہ لکم من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، جب سے استغفار کو لازم پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے زندگی کی تمام غمیوں کو دور کر دیا ہے، میری تنگیوں کو آسانیوں کے اندر بدل دیا ہے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے اب سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ اور میں استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ میری خواہش قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ملاقات کروائی اس اجنبی انسان سے، امام احمد بن حنبل کی۔ وہ کہتا بھائی ایک ہی خواہش ہے۔ سنا ہے ہمارے علاقے کے اندر بڑا ہی ایک متقی پرہیزگار انسان ہے جس کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ایک ہی خواہش ہے، اس انسان کو ملنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو فرمایا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، تیری یہ خواہش بھی کائنات کے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے۔ اور یقین تو کیجئے، استغفار کو لازم پکڑ لیجئے۔ جعل اللہ لکم من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ تنگیاں بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کر دے گا۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ چند لمحات باقی ہیں، چند ایام باقی ہیں۔ آج 25ویں رات ہے لیلۃ القدر کی، اس لیے کہنے کو بہت کچھ ہے۔ یقین کیجئے استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا ادھار باقی نہیں رکھے گا۔ مال کی کمی ہے وہ بھی پورا کرے گا، اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح میرا بندہ میرے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے تو میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور امید ہے، اگر ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں بھی نازل فرمائے گا، مال کی کمی کو بھی پورا کرے گا، اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور انشاءاللہ امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان باغات کا مالک بنائے گا جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھے گا۔ کہنے کو بہت کچھ، لیکن عمل کرنے کے لیے کسی کو کوئی پتہ نہیں کب کسی کی زندگی کا اینڈ ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھاریے، روزے کے مقصد کو سمجھیے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ کس طرح ڈرنا ہے؟ چوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی۔ ان سارے کاموں سے بچ کر صرف اور صرف روزے کے مقصد کو سمجھ کر توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات کو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہ لیلۃ القدر کی چند 2-3 راتیں باقی ہیں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 3 راتیں ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنا گریبان صاف کر لیں۔ یقین کیجئے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا گریبان ٹھیک کیجئے، اپنا عمل درست کیجئے۔ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے، ہمیں دیکھ کر ہماری فیملی، ہمیں دیکھ کر ہمارا قوم قبیلہ وہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ ہم نے پوری کائنات کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ ہم اگر ہم جواب دیں ہیں تو اپنی رعایا کے، اپنے گھر والوں کے جواب دیں۔ اس لیے کوشش کیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے، توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔